الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم رمضان المبارک کی بہت بڑی عبادت روزہ، اس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو کریں گے، جس کا تعلق بالعموم تمام عبادات کی حفاظت سے اور بالخصوص روزے کی حفاظت سے ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جو بھی اعمال کرتے ہیں، ان کا ہمیں جو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کریں تو ہمیں اس کا پورا اجر مل جائے اور ہم عمل کر کے بھول جائیں، بلکہ ہمیں نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہی اسی دنیا میں ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع تو نہیں کیے جاتے، لیکن ان کا اجر اور ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں عمل تو بہت چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں ان اعمال کے بدلے میں جو اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ نصوص قرآن و حدیث سے ذکر کرتا ہوں۔ سورۃ الکہف آیت 103 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کہ کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اپنی ساری زندگی اپنی دانست میں بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ان تمام اعمال کا اجر اور ثواب اس دنیا میں ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے تو ان کے اجر اور ثواب اور نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے میزان ہی قائم نہیں کریں گے، کہ جب نیکیاں ہے ہی نہیں تو گناہوں کے مقابلے میں کس چیز کو تولا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خالص رضا کے لیے اپنے پاک مال سے ایک کھجور یا اس کے برابر صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، یعنی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ پھر اللہ رب العالمین اس عمل کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کا اجر بڑھاتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑ جتنا اجر ہو جاتا ہے۔ عمل بالکل چھوٹا ہے، ایک کھجور کے برابر، لیکن اس کا اجر پہاڑ جتنا اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں۔ تو ان نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا اجر اور ثواب کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اسے بڑھا بھی دیتے ہیں، اور کبھی یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اور دیگر عبادات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین روزے کے ثواب اور اجر کے بارے میں جہاں یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر میں رب جانتا ہوں کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا پورا اجر اگر کسی کو ملے تو وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کم من صائم
حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے کا جو اجر ملتا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے روزے کا بالکل اجر نہیں دیا جاتا۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں جو کہ بڑی جامع حدیث ہے اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد برا کام، قول الزور والعمل، ممنوع بات اور ممنوع کام اس سے نہیں رکتا اور رکنے کی کوشش نہیں کرتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنے روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ تو جن چیزوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اشارہ فرمایا ہے ان میں ایک رفث ہے، لغو ہے، سخب ہے، اس جیسے دوسرے الفاظ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، برے اخلاق سے ہے۔ ہر وہ چیز جو برے اخلاق میں شامل ہے، بطور مثال کچھ چیزوں کو تو ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جس سے ہم کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے نقصان پہنچائیں، اسے تکلیف دیں، اسے اذیت دیں، تو یہ ساری چیزیں روزے کے اجر اور ثواب کو ختم کر دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں، گھٹا دیتی ہیں۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں جہاں ہم روزے جیسی عظیم عبادت کرتے ہیں، ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ روزے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا پورا اجر مل جائے گا یا مل گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزے کو ویسے گزارنا چاہیے، اس عبادت کو ویسے ادا کرنا چاہیے جس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ روزے کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم روزے جیسی عبادت کو مکمل کریں گے تو ہمیں مکمل اور پورا اجر اور ثواب ملے گا، ورنہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے شمار ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو روزے کے بدلے میں صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جو سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کریں لیکن بدلے میں ہمیں کوئی اجر اور ثواب نہ ملے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم ایسے روزے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہمیں روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو، جو کہ اصل میں ہماری تربیت ہے، اور ہم ہر اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں جس کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی کوشش، اسی تربیت کا نام ہی اصل میں تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کا اور روزے کا بڑا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کو ویسے ادا کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔